بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عمل بڑا خاص عمل ہے اور اس عمل کے ساتھ رزق جڑا ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر اس عمل کو، اس کلمات کو آپ لکھ کر اپنی گھر میں لگا دیں گے، اپنی آفس میں لگا دیں گے، اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں لگا دیں گے، تو اس جگہ جہاں پر یہ لگا ہوگا اس جگہ سے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، وبائیں بھی ختم ہو جائیں گی، بلائیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ہر چیز وہاں سے نکل جائے گی، بھاگ جائیں گے۔ اور اگر کسی طرح کی کوئی بندش نظر آتی ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے کارخانے میں، اپنی دکان میں، اپنے آفس میں اس کو لگائیں گے تو بند کاروبار بھی چلنے لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس عمل کو اگر گھر میں لگایا جائے، گھر میں آپ لکھ کر لگا دیں، صاف خط، خوش خطی میں لکھ کر لگا دیں، تو اس کی برکت سے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ گھروں میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، مختلف رشتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی لگی رہتی ہے۔ کوئی نند جو ہے وہ بھابھی سے لڑ رہی ہے، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، جٹھانی کی دیورانی سے نہیں بنتی، اپنے بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، تو سارے گھر کے لوگ اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ آیت مبارکہ کا حصہ، یہ قرآن کا حصہ، یہ کلمات اگر آپ لکھ کر گھر میں لگا دیں گے تو اس گھر سے لڑائی جھگڑا بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اس گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، محبت ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اتنے اتنے افراد کمانے والے ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، سارے کماتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی پوری ہی نہیں پڑتی، پورا ہی نہیں ہوتا، جتنا مرضی کما لو رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی اگلا مہینہ شروع نہیں ہوتا کہ تمام تر وسائل ختم ہو جاتے ہیں، قرض لینا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اس کے معاملے میں، رزق کے معاملے کے اندر، تو وہ لوگ بھی اس کو کریں گے، اس کو لکھ کر لگا دیں گے۔ اس کے دو طریقہ کار ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو لکھ کر تو آپ نے ضرور لگا دینا ہے، اپنے گھر کے اندر ضرور اس کو لکھ کر لگانا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ کسی بھی وقت آپ نے، دن میں، رات میں، اگر آپ رات میں کریں گے، خصوصاً تہجد کے وقت اگر آپ کریں گے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں اٹھنا اور عمل کرنا آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے دو نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لینے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے آپ نے پڑھنے ہیں، ساتھ میں توبہ استغفار کی بھی نیت کر لینی ہے، اور پھر آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے، جب آپ نے نفل ادا کر لیے جہاں پر، وہیں پر آپ نے بیٹھے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور پھر آپ نے اپنے رب کے حضور خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی، انکساری، یقین، توکل کے ساتھ اللہ کی تمام تر طاقتوں، قدرتوں کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے پھر دعا اپنے لیے کرنی ہے۔ اور کلمات کون سے ہیں ان کو سن لیجئے، اور ایک اور چیز بھی میں ان کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی آپ نے ساتھ میں کرنی ہے۔ اگر اس کو بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یقین مانیے کبھی بھی رزق کے معاملے میں آپ کو تنگی ہو ہی نہیں سکتی، وہ گھر بھی بڑا ملے گا، وسعت بھی ہوگی، رزق میں اتنی برکت آ جائے گی کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ کلمات جو لکھ کر لگانے ہیں اور ضرورت کے مطابق 100 مرتبہ پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اس کو آپ نے لکھ کر اپنے گھر میں، آفس میں، اپنے
دکان میں، کارخانے میں اس کو لکھ کر آپ نے لگا دینا ہے۔ اور دوسری چیز، پڑھنا بھی انہی کو ہے، 100 مرتبہ جو میں نے بتایا ہے انہی کو پڑھنا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق پڑھتے رہنا ہے، یعنی آپ کا جب تک کام نہ ہو جائے پڑھتے رہیں۔ اور دوسرا کہ جب بھی وضو کریں تو وضو کے جو درمیان کی دعا ہے اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کی بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ فیوز، بہت ہی زیادہ اللہ کا رحم، فضل، کرم اس دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اگر آپ واش روم میں وضو کرتے ہیں، واش روم کے بیسن میں وضو کرتے ہیں، تو پھر آپ وہاں دعا نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ وضو کر کے باہر آئیں گے تو پھر وہاں دعا کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے باہر وضو کیا ہے یا مسجد کے وضو خانہ میں وضو کیا ہے تو پھر آپ وضو کے دوران اس دعا کو پڑھتے رہیے۔ دعا آسان ہے، اس کو یاد آپ کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق میں انتہائی وسعت آ جاتی ہے۔ اور اگر گھر آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، چھوٹا ہے، بڑا مل جائے گا، آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے تو ذاتی مکان کا بھی انتظام اللہ رب العزت کی طرف سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دونوں عمل کیجئے اور پھر دیکھیے کیسے خالق کائنات کی طرف سے، اللہ کے خزانوں سے رزق آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اتنا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ کی ضرورتیں، حاجتیں ساری کی ساری اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔